رات کو قرآن کی دولت والی آیت 7 مرتبہ پڑھنا ایک دن کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی۔ ہر مسئلہ، ہر پریشانی فوراً ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اس میں ایک قرآن مجید کی سورت کی آیت کا عمل ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت کی صرف ایک آیات پر مشتمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالک حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق انسان کا واحد مقصد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان انجام دیتا ہے، اس لیے بھی تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت، تندرستی، قوت، طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت، اہمیت، اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادات میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے۔ اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے ضامن میں آتی ہے جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اگر اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی جو رزق کے مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں، رزق کی بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ نے اسے غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی کیا اس کے کاروبار خوب پھلے پھولے ہو گئے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وظیفے کو خواتین بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں بھائی کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ مشائخہ اور بزرگان دین کہتے ہیں، رزق کے اندر کامیابی چاہتا ہے جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، اس صورت کو اپنا لے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے اس لیے نہیں کرنا کہ امیر دولت مند ہو جائیں گا تو اپنے خاندان والوں کو نیچا دکھاؤں گا، فخر غرور نکال کر صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفے کوشش کریں آپ نے بدبودار اشیاء کا استعمال نہیں کرنا ہے، جیسا کہ کچا پیاز ہو۔ مرد حضرات تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ سے بچیں، حرام رزق سے دور رہیں۔ وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں، اور اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک بد کو
قانون قدرت کے تحت دکھوں غم اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعلوم اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں اجر و ثواب کا حقدار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ غربت، تنگ دستی اور امارات خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلوم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حالت اور دولت مند ہے اور ہر قسم کی آسائش آرام سے بہراور ہیں، دوسرے وہ جو غربت مفلوق الحال ہیں اور زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ ان کی زندگی اتنی دکھوں اور تکلیف سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے اور وہ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھوں پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ دکھوں سے نجات پا لے، غموں کے بھنور سے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے، عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے، اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا، اس کی تمام پریشانیاں، غموں کو اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم کرے گا۔ ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ یہ درود پاک کا عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، جس کی تفسیر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود بھیجتے ہیں۔ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک سورۃ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب ازل فرماتا ہے، آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، آپ کی امت میں کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے وہ قبول ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجیں تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بے شک بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے تمام نوری فرشتے بھی، اب میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، میرے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اس طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقل کرتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا ہو، وہ زمین آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو
جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کم بخت وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہے، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو، اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت اور شان وقار ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد فی التحیات کی حالت میں ہی بیٹھ کر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اول آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن ہر مرتبہ جب آپ آیت پر پہنچے تو یہی آیت 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ آیت یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے تو ہر مرتبہ یہی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف 11 مرتبہ پڑھ کر آگے پڑھ لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طریقے سے صرف 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہی آیت پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ آیت 33 مرتبہ بن جائے گی۔ جب یہ اکیلی آیت 33 بار ہو جائے گی، سورۃ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی، اس کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ یہ عمل کریں، اول آخر کم سے کم بھی 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعائیں مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور آزمودہ وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ مزید اس طرح کے وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔